لوگ آپ کو مایوس کریں گے لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ بہت قیمتی ہوتی ہے وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ وہ تو خالق ہے جو کہانی کو بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ معجزے کرنا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ مشکلات کا وزن کم ہو جائے گا اگر سر سجدے میں جھک جائے گا۔ اے اللہ، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کے مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ آمین۔ جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہے تو کرنا بھی وہی چاہیے جو اللہ کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے، اور وہ جس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ میں نے کہا بابا آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے۔ وہ بولے بیٹا بس کر دے، اور کتنی ہدایت چاہیے تجھے؟ میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، سو میں نے کہا بابا وہ ہدایت دے گا تو میرا کام بنے گا۔ وہ بولے ہدایت تو 1400 سال پہلے ہی آ چکی ہے بیٹا، پورا کا پورا قرآن ہدایت ہی تو ہے۔ جو ہدایت تجھے دے دی گئی ہے اس پر عمل کر۔ مشکل وقت میں دعا کیا کرے، کیونکہ جہاں انسان کے حوصلے ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ دے اپنے سجدوں میں اتنی لذت یا اللہ کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جس نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ ایک اچھی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں مسکراہٹیں زیادہ ہوں، خواب بلند ہو، کوشش بھرپور ہو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر اور شکر گزار ہو۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہے، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہو جاؤ گے۔
زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے جو ان پر قابو پا لیتا ہے، وہ زندگی کو بے معنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ یقین رکھیے، ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائش ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ اپنے درد کو اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور اللہ جانے۔ ہو سکتا ہے تم زندگی میں کئی مرتبہ ناکام ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے۔ تم اس وقت ہارتے ہو جب تم امید چھوڑ دیتے ہو۔ سکون اور راحت سجدہ اللہ میں ہے۔ زندگی کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہے۔ زندگی میں ان کا ہاتھ پکڑ لے جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کی خوشی کا سبب آپ دنیا میں بنے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے۔ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و غریب قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ جب کبھی آپ تنہا محسوس کریں تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ لطف اندوزی کرے، اور وہ انسان آپ بذات خود ہو۔ میں تو یوں بھول جاتی ہوں خراسے تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہری دے وہ رویے یاد رکھتی ہوں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ انسان غیبی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابند سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تو نیک نیت سے مانگ کر دیکھنا، اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کا خوف لازم کر، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈر اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی سے مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ تو ہاتھ کو مضبوط پکڑ، تو ہاتھ کو لازم پکڑ۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے،
نہ ہونا سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ عبادت وہاں نہیں پہنچتی جہاں غم پہنچتا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہو تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہ امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو وہ کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یادیں گناہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ وہ پاک ذات تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیز سے نواز دیتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہترین ہمارا سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تم اپنے دکھ درد گنتے ہو لیکن اس کی نعمتیں نہیں دیکھتے۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرا دیتا جو تمہیں سونے کا کوئی کنواں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو تمہیں اسی طرح ذلت سے دوچار کرتا جو حد سے گزر جانے والوں کا وہ کرتا ہے۔ تمہیں اس نے دوسرا موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ زندگی ہر ایک پہ مہربان نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہے ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے رہے۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے پر یقین رکھنے والوں سے لڑنا انتہا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ 3 لوگ کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسو کو، تمہارا دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان؟ تمہارا اللہ ہے رحمان۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے لفظوں کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پہ رحمت کی بارشیں ہوتی ہے تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا۔
وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھا راستہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تھکنے سے پہلے اللہ حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، بس پختہ یقین رکھنا۔ تھوڑا صبر کیجیے، وہ اللہ بہت جلد تمہاری چاہت تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیزیں کے لیے منواتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ گنہگار ہو کوئی یا ہو کوئی نیکوکار، وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سکون دینے والی جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کرے اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ دے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے۔ وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم گمان میں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہترین جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ جب آپ کی آنکھ میں بہت سے آنسو جمع ہو جائے، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے، حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہ دگا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا نا، لیکن صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اثر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو تو تھوڑا اور صبر کر لو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے
تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ رہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو اللہ کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، اور اس کے مبارک خطوط آپ کی سماعتوں میں گنجاتی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کا جواب دے گا، اور آپ کے تھکے ہوئے دل کو امید دیتی ہے کہ آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ قرآن اور نماز کی پابندی انسان کی مشکل وقت آسان کر دیتی ہے۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازش کرنی پڑے۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے ایمان کو مضبوط و قائم رکھنا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امیدیں نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب جو ہے وہ دعا سے بنتا ہے، کامیابیاں بے شک کوشش سے ملتی ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے وہ تمہیں اس سے بہتر کچھ دے گا جو تم سے لیا گیا تھا، اور میں نہیں سمجھتی کہ قرآن سے زیادہ تسلی بخش اور پرسکون کوئی چیز ہے اس دنیا میں۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کا اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ پتہ ہے سکون کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر آسان سننے میں تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔
قرآن اور نماز کی پابندی انسان کی مشکل وقت آسان کر دیتی ہے۔ میرے اللہ، تیرے فیصلوں پر شکوہ نہیں، پر تھوڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ زندگی میں جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کرنا اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے اللہ سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔ یکسوئی روحانی سفر کا نام ہے۔ انسانی جسم یکسوئی میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ گرمی سردی میں گرم اور سرد ہو جائے گا، مگر روح کا ایک ہی موسم ہے اور وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ یکسوئی اللہ کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور اس کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ برا علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا عمل ہے؟ تو یہ آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل اعشار کرتے ہیں، جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کا خراب بنا کر کھا جاتی ہے۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ کے بندوں کا شکر کرنے کا حکم ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو، وہ مومن ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو تم لائبریری میں زندگی تلاش کرو اور زندگی لائبریری کے دروازے سے نکل جائے۔ جو شخص تمہاری غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی جینے کی دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہے گا: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔
وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتا ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہ کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ تمہاری نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ جہاں محبت اللہ سے ہو وہاں عبادت کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے، پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہا۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی انسان کے کمزور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا یہ آیا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ اسی کو معاف کرنا ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہے۔ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے نہ کہ مہربانی۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسو والا شخص ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے وہ اللہ پہ راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پہ راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو۔ بڑی منزلوں کا مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ دل سے اسی طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں
آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد ہے وہاں کبھی پابند نہ ہونا۔ ہم اپنے اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسرے کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر کی خاموشیوں کے باوجود کیا جائے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصہ سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہوتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کی زوال کا باعث ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت
اور اصل میں خطرناک ہیں۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ غلط بات پہ غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصہ کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، اس لیے کہ دولت فرعون اور قارون کو ملتی ہے اور علم پیغمبروں کو ملتا ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے گی وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کیوں کیا تھا۔ یہی فرق ہے اللہ کی معاف کرنے اور بندوں کی معاف کرنے میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول سے دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ سکون اللہ کے قرب میں، اس کی یاد میں، اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ مجھے روز یہ الفاظ ہمت دیتی ہے کہ اے میرے بندے، گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا۔ دشمنوں سے بڑھ کر خطرناک وہ انسان ہے جو لباس دوستی کا اوڑھ کر دھوکہ دے۔ اللہ تک جانے کا دو مضبوط ترین راستے ہیں، نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ جس نے سکھ میں اللہ کو یاد کیا، اس نے دکھ میں اللہ کو اور زیادہ قریب پایا۔
اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ سورہ یوسف مثال ہے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر انتہا اعتبار کر لوں مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کا ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ تم جب اس کی چاہ تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں ہوئے جو اللہ کو اپنی ضرورتوں میں محتاجوں کی طرح پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے جو صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنی ضرورت کے وقت پکارتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ہر چیز کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں آسمان کو اپنی دعاؤں سے بھر دینا چاہیے، پھر اللہ ہمیں اپنی عظمت اور جلال کے مطابق نوازے گا اور ہمیں کثرت سے نوازے گا۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل رضا رضا ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا اور رزق کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ جب تقدیر پر شکوہ ہونے لگے تو یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ
یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد شیطان آپ کو مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا، اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے، اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا، بلکہ یہ سوچے کہ یہ رزق ہمیں شاید اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے جو کہ ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ اللہ اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جب کوئی تم کو بے وجہ رلائے تو اس یقین کے ساتھ اپنے آنسو صاف کر لینا، زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا سب ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہارا اللہ تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے، اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھی۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا اندازہ پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ دینے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور سے ہوتی ہے، مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ قرآن میں اللہ کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں، اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگے گی۔ محبت چلی جاتی ہے اور محبت کی عادت، ہاں وہ بھی چلی جاتی ہے۔ سب کچھ چلا جاتا ہے، نہیں جاتا تو نامراد محبت کر لینے کا پچھتاوا نہیں جاتا۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، بلکہ جس کی بنا دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔
اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے۔ تقدیر نے جیسے چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کے چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بدل گئے ہم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت مندوں کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ قابل رزق ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں، اور نفرت میں عورت سے کوئی ہار نہیں سکا۔ ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں ہوتے، ایسے محبت کرتے ہیں تم سے۔ مرد کیا ہے؟ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام۔ باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کے صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ، جو شفیق بھی ہے، حافظ بھی ہے، سکون بھی ہے اور چین بھی۔ لڑکیوں کی عزت بالکل اسی طرح کرو جیسے تم اپنی بہن کی عزت کروانا چاہتے ہو۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتی ہے، چاہے وہ خوشی کی ہو یا غم کی۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ وہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائی نہ دینی پڑے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا زندگی موت ہے؟ میں خاموش رہتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں، تجھے پا لیا تو زندگی، تجھے کھو دیا تو موت ہے۔ اگر تم کسی کو بھول نہ پاؤ تو سمجھ جانا اس سے تمہیں بہت گہری محبت ہے۔ جس نے جس چیز کے ساتھ برا کیا ہے وہ شخص آپ کو روشنی کے وعدے کر کے تاریکی کی طرف لے گیا ہو، وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آزما کر دیکھا ہے، ہر تکلیف دل توڑ جاتی ہے جب اللہ تھام دیتا ہے۔ صرف یہی کہوں گا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اے بنت حوا، بس تھوڑا صبر کر اور تیرا اللہ نہیں بھولتا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا، تو اگر تم بھی صبر کے تلاش میں ہو تو
مت سوچنا کہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، پھر بس اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا اللہ بھولنے والا نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہ مکافات عمل ہے، تھوڑا صبر کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ صبر کبھی کسی کا خالی نہیں جاتا۔ اللہ انسان کو مکافات عمل سے یہ بتاتا ہے، تمہاری نمازیں عبادتیں اپنی جگہ ہے، مگر کسی کا دل دکھا کے سکون چھین کر یوں جنتیں نہیں مل جایا کرتے۔ محتاط رہے ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جب وقت پلٹتا ہے تو اچھے لوگ بھی سجدوں میں آ گرتے ہیں، مگر اس وقت ان سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب مکافات عمل شروع ہوتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، انسان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر اپنے لیے سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ معافی تو غلطیاں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ تو ہمیں ہر حال میں نبھانا سکھاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کا دل نہیں توڑنا، یہی سکھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر کسی لڑکی سے کھیل رہے ہو تو بہن بیٹی تمہاری بھی ہوگی، اگر کسی لڑکے سے کھیل رہے ہو تو یاد رکھیں بھائی بیٹا آپ کا بھی ہوگا۔ اتنا کہوں گی کہ کسی کو تکلیف اتنی دو جتنی برداشت کر سکتے ہو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے یہ آپ کو وقت آنے پر سمجھ آئے گا۔